السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پروین ہوں. شروع کرتے ہیں سپارہ 25. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تو ہم شروع کرتے ہیں 25واں سپارہ آیت نمبر 5 سے، نہیں آیت نمبر 47 سے. جی إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد. قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادے حمل میں ہوتے ہیں اور جو بچے جنتی ہیں، سب کا علم اس سے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جو جواب دیں گے ہم نے تو تجھے کہہ سنایا، ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، یعنی اللہ کے سوا اس کے وقوع کا علم کسی کو نہیں. اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بابت مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے ہے، میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا. دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی ربک منتہاہا 79 سورہ نازیات میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جتنا علم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بس اتنا ہی بتا سکتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ نہیں. یہ اللہ کے علم کا محیط کا بیان ہے، اور اس کی صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اس طرح کا علم کامل کسی کو نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں. انہیں بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، وحی کے ذریعے بتایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور بتایا. تو جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ سے سوال کر رہے تھے. آیت نمبر 47. اور یہ جن کی پرستش اس پر پہلے کرتے تھے اور ان کی نگاہ کم ہو گئے، ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں، یعنی یہ ادھر ادھر ہو گئے، اور جب سب حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا. یہ گمان یقین کے معنی میں ہے، یعنی یقین قیامت والے دن کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی فرمایا کہ یہ مجبور ہو جائیں گے یقین کرنے پر. آیت نمبر 49. بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے. یعنی دنیا کا مال و اسباب، صحت، قوت، عزت، رفعت اور دیگر دنیاوی نعمتوں کے مانگنے سے انسان کبھی نہیں تھکتا، بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے. انسان مراد انسان کو غالب اکثریت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اس پہ کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسری دے دی جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا، تو ابن آدم کا پیٹ مٹی سے ہی بھرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت مانگنے والوں میں سے کر دے، آمین انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 49. یعنی تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے. دوسرے تکلیف پہنچنے پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی کفارہ سیئات اور رفع درجات کا باعث گراں دیتے ہیں، گویا مایوسی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال بھی دے رہے ہیں کہ مومن آخرت مانگتا ہے، دنیا نہیں. تو ہمارا فوکس ہونا چاہیے آخرت پر. دنیا بے شک مانگے، لیکن زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کے لیے دعائیں کریں. آیت نمبر 50. اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، میں تو خیال نہیں کر سکتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہوگی. یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
تو اس میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں، وہ مجھ سے خوش ہیں، اس لیے مجھے وہ اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں جو خوشحال گھرانے ہیں، جو لوگ خوش ہیں، ان کے پاس میں ہر چیز میسر ہے، اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور اسی لیے ان کو دیا ہے۔ ہر چیز آزمائش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں، دونوں طرف سے۔ حالانکہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صابر بنے اور نعمت ملی تو شکر ادا کرے۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں کہ جب ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مثال ہے جیسے کہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے تو اب وضو نہیں کرنا ہے، میک اپ چلے جائے گا، نماز نہیں پڑھنا ہے، کپڑوں کی استری چلی جائے گی۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جب ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہم کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی مشکل پہنچتی ہے تو کتنے صابر ہوتے ہیں۔ یہ کہنے والا منافق یا کافر کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر ہی یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے ایسی ہی ہوگی۔ تو یہ کافر کا خیال ہے، مومن کا نہیں۔ اگر دنیا میں ساری چیزیں مل گئی ہیں تو اس کا خیال ہے، گمان ہے کہ آخرت میں بھی اس کو سب چیز ملے گی۔ یہ کہنے والا منافق یا کافر کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا آخرت ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے ایسی ہی ہوگی۔ آیت نمبر 51۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور گناہ کش ہو جاتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی حق سے منہ پھیر لیتا ہے اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے، یعنی بارگاہ الہی میں تضرع اور وزاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے، یعنی شدت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشحالی میں بھول جاتا ہے، نزول نقمت کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے، حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رکھتا۔ تو جیسے کہ اس میں آتی ہے نا یونس علیہ السلام کی مثال، وہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تو جب وہ اندھیروں میں 7 اندھیروں میں چلے گئے اور جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو فرشتوں نے سن لی وہ آواز اور کہا کہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ تو پھر ہمیں بھی پکارتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو خوشی میں، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی مشکل آئے تو پھر اللہ ہماری آواز سنے اور فرشتے ہماری آواز کو پہچان لے اور اللہ تک ہماری آواز پہنچ جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلائی، آیت نمبر 52، آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم اس سے نہ مانے، بس اس سے بڑھ کر بہکاوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کی باتوں کو نہیں مانتے تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی ایسی حالت میں تم سے زیادہ گمراہ اور تم سے زیادہ دشمن کون ہوگا؟ تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوگا۔ شقاق کے معنی ہیں ضد، انا اور مخالفت، بعید مل کر اس میں اور مبالغہ ہو جاتا ہے، یعنی جو بہت زیادہ مخالفت اور اناد سے کام لیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی تکذیب کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور بربخت کون ہو سکتا ہے، بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ کبھی کبھی ہماری بھی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جیسے کہ کوئی حکم آیا، کوئی آیت آئی تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، تو اللہ ہم سے اس سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 53۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گی۔ حق یہی ہے کہ آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں، جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا، یعنی انا میں ضمیر کامر جمع قرآن سے بعض نے اس کا مرجع اسلام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے۔ آل سب کا ایک ہی ہے، آفاق افق کی جمع ہے، کنارہ مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے اور خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی ہے، چنانچہ آسمان اور زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ باہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں نہیں بھی دیکھے تو انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی آنکھ دیکھ لے، وہ اپنے ہاتھ دیکھ لے، وہ اپنے پیر دیکھ لے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے وقت دیکھ لے، تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسی ہے۔ اور جو نہیں مانتا وہ تو احمق ہے، جس کی عقل کم ہے۔ اللہ کی ملاقات کے لیے عمل کرے، تیاری کرے اور دعائیں بھی کرے۔ 54۔
यकीन जानो कि ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में हैं। याद रखो कि अल्लाह ताला हर चीज का इहाता किए हुए हैं, इसलिए इसकी बाबित गौर व फिक्र नहीं करते, ना इसके लिए अमल करते और ना इस दिन का कोई खौफ इनके दिलों में है। इसके लिए क़यामत का वक़ू क़तन मुश्किल अमर नहीं, क्योंकि तमाम मखलूक़ात पर इसका ग़लबा और तसर्रुफ़ है। वो इसमें जिस तरह चाहे तसर्रुफ़ करके कर सकता है और करेगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहे कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, गालिब है। अच्छा, सूरह शूरा हुरूफ़ मुक़त्तआत, सूरह शूरा हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। जैसा कि हर सिपारे में और आयत में हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू होती है, ये तो काफ़ी पहले गुज़र चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में तो हमें पता है। आयत नंबर 3, इस तरह तेरी तरफ और तुझसे अगलों की तरफ वही भेजता रहा। अल्लाह ताला जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। यानी जिस तरह ये कुरान तेरी तरफ नाज़िल किया गया है, इसी तरह तुझसे पहले अंबिया पर आसमानी किताबें नाज़िल की गईं। वही अल्लाह का कलाम है जो फरिश्ते के ज़रिए अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के पास भेजता रहा है। एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की कैफियत पूछी, तो आपने फरमाया, कभी तो ये मेरे पास घंटी की आवाज़ की मिसल आती है और मुझ पर बहुत सख्त होती है। जब ये खत्म हो जाती है तो मुझे याद हो चुकी होती है, और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और मुझसे कलाम करता है, और वो जो कहता है मैं याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि मैंने सख्त सर्दी में मुशाहिदा किया कि जब वही की कैफियत खत्म होती तो आप पसीने में शराबोर होते और आपकी पेशानी पसीने के कतरे पेशानी से पसीने के कतरे गिर रहे होते। सही मुस्लिम बुखारी। आयत नंबर 4, तो ये वही के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 4, आसमानों की तमाम चीजें जो कुछ जमीन में है, सब इसी का है। वो बरतर और अजीमुश्शान है। आयत नंबर 5, करीब है आसमान ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान करें और जमीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह ताला ही माफ करने वाला है। बेशक अल्लाह की अजमत और जलाल और अल्लाह सुब्हाना ताला की किबरियाई बड़ाई बयान हो रही है यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हाना ताला, और ये मजमून सूरह मोमिनून और गाफिर में भी गुजर चुका है। अल्लाह सुब्हाना ताला की अजमत और उसकी बड़ाई हमें जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि कितना बड़ा है, आसमानों का मालिक है और वही बरतर और अजीम है और उससे बड़ा कोई नहीं। अपने दोस्तों और अहले इताअत के लिए, ये तमाम ही बंदों के लिए, क्योंकि कफ़र और नाफरमानों की फ़ौरन गिरफ्त ना करना, बल्कि इन्हें एक वक़्त मुअय्यन तक मोहलत देना, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत और मग़फ़िरत है। ये भी इसकी रहमत और मग़फ़िरत ही की एक किस्म है। आयत नंबर 6, और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को कारसाज़ बना लिया है, अल्लाह ताला इन पर निगरान है और आप इनके ज़िम्मेदार नहीं। यानी इनके अमलों को महफूज कर रहा है ताकि इन पर इनको जज़ा दी जाए। जज़ा और सज़ा वाले दिन ना, क़यामत वाले दिन। अल्लाह सुब्हानहू तआला, यानी आप इससे बात के मुख़ल्लिफ़ नहीं है, इस बात के मुख़ल्लिफ़ नहीं है कि इनको हिदायत के रास्ते पर लगा दे या इनके गुनाहों पर इनका मुआख़ज़ा फरमाए, बल्कि ये काम हमारे हैं, आपका सिर्फ़ काम पहुँचाना है और फिर हिसाब किताब का दिन तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िम्मे है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हमारा पैगाम पहुँचा दीजिए, खुशखबरी दीजिए और डराइए, और क़यामत वाले दिन इनका हिसाब लेना और इनकी बातों का हिसाब करना, ये हमारे ज़िम्मे है। आयत नंबर 7, इस तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है ताकि आप मक्के वालों को इसके आसपास के लोगों को खबरदार करें और जमा होने के दिन जिसके आने में कोई शक नहीं डराए। एक ग्रोह जन्नत में होगा और एक ग्रोह जहन्नुम में होगा। या अल्लाह हमें जन्नत वालों में से करना, आमीन। यानी जिस तरह हमने हर रसूल इसकी कौम की जुबान में भेजा, इसी तरह हमने आप पर अरबी जुबान में कुरान नाजिल किया, क्योंकि आपकी कौम यही जुबान बोलती और समझती थी। क्योंकि मक्का वाले सारे अरबी बोलते थे और उम्मुल कुरा मक्का वालों को कहा जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान अरबी में भेजा हम सबके समझने के लिए, और अरबी ज़ुबान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बारहज़ कुरान में खुद फरमाया कि ये आसान है पढ़ने वालों के लिए। तो हमको थोड़ा-सा एफर्ट लगाना, थोड़ी-सी मेहनत करना है, तो फिर हमारे समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से।
قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا، اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے، علاوہ ازیں ظالم، مظلوم اور مومن، کافر سب جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا برابر ہوں گے۔ آیت نمبر 8۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جسے چاہتا اپنی رحمت میں داخل کر لیتا، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔ اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اہل ایمان اور اہل جنت کا، لیکن اس کی حکمت مشیت نے اس جبر کو پسند کیا کہ بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ اختیار کی آزادی دی۔ جس نے آزادی کا صحیح استعمال کیا اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا اس نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا، چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو صحیح استعمال کریں، اور وہ ہمارے لیے قیامت والے دن حجت بنے، اور وہ ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنی۔ ہم تو داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے اچھے اعمال نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آیت نمبر 9۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز بنا لیے؟ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز کا قادر، بے شک قدرت رکھتا ہے، قادر ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے اس کو ولی اور کارساز مانا جائے، نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور جو سننے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے۔ تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم جب مانگیں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ہماری جو کچھ بھی مشکل ہے پہلے اللہ سے کہیں، لوگوں سے نہ کہیں، فون کر کے نہ بتائیں لوگوں کو، پہلے اللہ سے کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ ہی بڑا کارساز ہے اور اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ کرنے والا ہے۔ اگر یہ دل سے مان لینا تو پھر بات بھی اللہ سے ہی کریں، اللہ سے بتائیں، اللہ سے گفتگو کریں، تہجد میں اٹھیں، اس کو بتائیں، وہی سنے گا ہماری انشاءاللہ تعالی، وہی کارساز ہے۔ آیت نمبر 10۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے۔ جس طرح یہود، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلاف ہیں اور ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے اس کا دین سچا ہے اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، لیکن دنیا میں لوگ اس کلام الہی کو اپنا اور ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کی تقسیم کو مان لینا چاہیے اور اللہ کے فیصلے کو مان لینا چاہیے۔ قیامت آنے والی ہے، اس پر پورا یقین ہونا چاہیے، ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب یقین ہوگا تو پھر اس کے حساب سے ہماری دعائیں بھی ہوں گی۔ آیت نمبر 11۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپاؤں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہے ہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں، ہمارے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہماری راحت کے لیے ہمارے گھر والے بنائے، ہمارے ماں باپ بنائے، ہمارے لیے شوہر دیا۔ اتنی نعمتیں، ہم اگر نعمتوں کو دیکھیں اور اس کی شکر گزاری کے لیے بیٹھ جائے نا تو ہمیں سارا دن بھی وقت کم نہیں، بس نہیں ہوگا، انف نہیں ہوگا۔ اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہماری زبان تھکنی نہیں چاہیے، دن رات اس کی شکر گزاری کریں۔ یعنی یہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس سے ہی اس نے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے، ورنہ اگر تمہاری بیوی انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتی تو تمہیں یہ سکون حاصل نہ ہوتا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بیوی سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے رشتے بنائے ہیں دنیا میں۔ سب سے پہلا رشتہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے، ہمارا بندے کا اور اللہ کا، پھر ہمارے ماں باپ، پھر اس کے بعد ماں باپ کے بعد جو ہمارا بہترین رشتہ ہے وہ ہمارا شوہر کا، اور سب سے زیادہ لمبا رشتہ بھی یہی ہے ہمارا شوہر اور بیوی کا۔ تو بس اس سے مان لیں اور اس پر خوش ہو جائیں اور شکر گزار بن جائیں۔ نہ ذات میں نہ صفات میں، بس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہیں، واحد اور بے نیاز ہے، بے شک۔ آیت نمبر 12۔
آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک جس کی روزی کم کر دے اور جس کی چاہے کشادہ کر دے، تو یہ دونوں کی بھی آزمائش ہے اس میں۔ جس کی کشادہ کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے غریبوں کی، دوسروں کی، جس کے پاس نہیں ہے اس کی کیسے مدد کرتا ہے، اور جس کی تنگ کر دے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دونوں میں شامل کرے، دینے والوں میں بھی اور صبر کرنے والوں میں بھی۔ آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا۔ بے شک آپ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، ایسی دین کی ہدایت دے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئی ہے، اور ایسی دین کی ہدایت دے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے، اور ایسی دین کی ہدایت دے جو شروع سے چلے آ رہی ہے نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہدایت ہم مانگنی ہوگی اللہ سے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جو مانگتا ہے۔ تو اپنے لیے مانگ لیں، اپنی اولادوں کے لیے مانگ لیں، اپنی نسلوں کے لیے مانگ لیں۔ جب تک ہماری زندگی ہے اولادوں کے لیے بہت مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت، یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس کی عبادت و اطاعت سے گریزہ، ان میں دوسروں کو شریک کرنا، انتشار انگیزی جس سے پھوٹ ڈالنا کہہ کر منع کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں جیسے کہ رکاوٹ ڈالنا، اور ہم جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے، اور وہی توحید اور اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ یعنی جس کی ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا جس کو سمجھتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ تو ضرور ہم اپنے لیے دعا کریں، یعنی اپنے دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کرتا ہے جو اس کی اطاعت و عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بے شک آیت نمبر 14، ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد، بحث سے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، تو اسی لیے انتظار ہے، اسی دن سب کا فیصلہ ہوگا، اسی دن سب کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا، ہم سب کے لیے۔ یعنی اگر ان کی بابت عبودیت میں تاخیر کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو فوراً عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 15، بس آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیے، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں، اور ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تو تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب کو بلائیے، دین کی طرف دعوت دیجیے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہمارا کام بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، پہلے ہم خود سمجھیں، اس پر عمل کریں، پھر آگے اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ جتنا بھی ہم سے ہو سکا کوشش کریں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں کہ اللہ کی ایک بات بھی، چھوٹی سی بات آگے پہنچائیں، لوگوں کو کنیکٹ کریں اللہ سے، دین سے، کلاس میں بلائیں لوگوں کو، کسی ایک کو بھی بلا لیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ یا اللہ میں نے بھی کچھ کیا ہے دین کے لیے، اپنا وقت لگایا، اپنی محنت لگائی، اپنے بچوں کو لگائے، اپنے بچوں سے کہیں پہل کرے اچھے کاموں میں، دین کے کاموں میں، لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد پھر آ جائے گی۔ یعنی اس تفرق اور شک کی وجہ سے جس کا ذکر پہلے ہو، آپ ان کی توحید کی دعوت دیں اور اس پر جمے رہیں، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔
ایمان لاکر ثابت قدم رہنا ہے، جمے رہنا ہے. پھر ہماری اولاد کو بھی تاکید کرنا ہے کہ بیٹا آپ بھی ثابت قدم رہو اور شرک نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا، شرک نہیں معاف کرے گا. تو خاص کر اپنے بچوں سے بتائیں کہ شرک نہ کریں. بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے اور کر لیتا ہے گناہ، اور ناشکرا بھی ہے، بار بار گناہ کرتا ہے اور پلٹ آتا ہے. لیکن بچوں کو بتائیں کہ شرک نہ کریں، ہم خود بھی نہ کریں اور بچے بھی نہ کریں. امتحان کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں استقامت ہے نہیں ہے، ہم ثابت قدم ہے نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے ہمارے قدم جمے ہوئے ہے یا ہم میں دنیا کا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ملتے ہی ہم ہٹ گئے ہیں، تو نعوذ باللہ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمارے بچوں کو بھی دے. آمین. ہم سب کو، جتنے بھی سن رہے ہیں، آئے ہیں، شامل ہوئے، سب کے لیے. اور دعائیں بھی کریں سب کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا. ہم کون سا اپنے پاس سے نکال کے دے رہے ہیں؟ دوسروں کی اولادوں کے لیے بھی کرے، دوستوں کے لیے بھی کرے، جو کچھ بھی آتے ہیں سننے کے لیے ان کے لیے کرے، امت مسلمہ کے لیے کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا تڑپتا تھا، کیسے آپ بے چین ہو جاتے تھے اپنی امت کے لیے. ہم وہ تڑپ لے کر آئیں، ہم بھی وہ تڑپ لے کر آئیں. زیادہ نہیں تو کچھ تو لے کر آئیں. ہمارے میں ہونی چاہیے تڑپ. اللہ اکبر. آیت نمبر 16. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق انہیں مان چکی، ان کی خواہ مخالفت حجت اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہم لا تجلنا منہم. یعنی یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی تاکہ انہیں پھر وہ راہ ہدایت سے ہٹا دے. یا مراد یہود انصار اور جو مسلمان سے جھگڑتے ہیں اور کہتے تھے ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے ہے، پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے دین کو برا نہ کہیں، کسی کو برا نہ کہیں، کیونکہ پھر وہ پلٹ کے ہمارے دین کو برا کہیں گے. تو اتنے پیار سے بہتر کیا کہنا چاہیے کہ بہترین طریقے سے دین کی بات آگے پہنچائیں کہ کسی کو برا نہ لگے، کسی کا دل نہ دکھے. آیت نمبر 17. اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے. آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کیا. کتاب اور میزان سے مراد شریعت ہے جو ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو قیامت کا دن آنا ہی ہے، اور لیکن اس سے پہلے کچھ قیامت قریب آنے کی علامات بھی بتائی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا نا، میں اور قیامت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اپنی انگلیاں اٹھا کے بتائی کہ میں اور قیامت دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں. تو کچھ اس کے ساتھ اور نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت میں سے جن کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. قیامت کی نشانیوں کا آغاز، ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا آنا، ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر تیسرا آپ نے فرمایا میں اور قیامت بالکل یوں ہے جیسے کہ ساتھ ساتھ دو انگلیاں. اچھا یہ بول چکی میں، یہ مسلم اور بخاری میں. آپ نے فرمایا یہ بھی چیز علامت قیامت میں سے ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، مسجد کا حق نہیں ادا کرے گا. پھر دوسرا اور ایک بات، اچانک موت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے مسجد جاتے ہیں بھاگے بھاگے، ہمیں بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنے کی، اور پھر نماز پڑھتے ہی اتنی عجلت میں ہوتے ہیں کہ بھاگ کے نکل کر آ جاتے ہیں. تو ہم سے بھی چھوٹ جاتی ہے کبھی کبھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، درگزر کرے. پھر اب آج کل کے نوجوان بچے، اللہ انہیں توفیق دے، ہدایت دے، آرام سے چین سکون سے جائے، تحیۃ المسجد پڑھیں، اللہ کا حق ادا کرے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم آج کل اچانک موت. ابھی ہم سنتے ہیں آج وہ بندے سے ملے تھے، کل وہ نہیں ہے، فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کی موت ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کھلی نشانیاں بتا رہے ہیں قیامت کی. آیت نمبر 18. اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے. یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے. اللہ تجلّ منہم. یعنی استہزاء کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو آنا ہی کہاں سے ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جلد آئے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ قیامت تو نہیں آئے گی، اسی لیے بس منہ سے کہہ دیتے کہ قیامت کب آئے گی.
اس لیے کہ وہ ان دلائل پر غور و فکر نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں، حالانکہ یہ دلائل روز و شب ان کے مشاہدے میں آتے ہیں، ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل و فہم میں آ سکتے ہیں، اس لیے وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا، لطف اور یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے۔ اس کی طاقت کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن صرف امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کیسی قدرت ہے، اس کی کیسی بڑائی ہے، وہ کتنا قوی ہے۔ وہ اتنا قوی ہونے کے باوجود بھی ہمیں معاف کر رہا ہے، وہ قادر ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، وہ عذاب لا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں درگزر کر رہا ہے، ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں معاف کر رہا ہے۔ اور جس کا ارادہ آخر کی کھیتی ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو، ہم اسے دنیا میں سے ہی کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا فوکس آخرت پر رکھیں۔ جب آپ آخرت پر فوکس کریں گے تو دنیا خود بخود ہمیں مل جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ آخرت کے لیے دعائیں کریں، آخرت پر فوکس کریں، آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کے لیے تیار رہیں کہ آنے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جو تیاری کریں نا۔ آیت نمبر 20، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب رکھتا ہو، ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ جو دنیا کی مال و متاع یا دنیا چاہتا ہے تو پھر اس کا حصہ آخرت میں نہ ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم دنیا چاہتے ہوئے آخرت پہ فوکس کریں۔ دنیا مانگنا، دنیا لینا، گھر سجانا، عیش و آرام زندگی گزارنا غلط کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ہم مومن کا فوکس ہونا چاہیے آخرت پر۔ یہ بات ہے، آخرت کا ارادہ، آخرت کی فوکس۔ آیت نمبر 21، کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کا دین وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ان سے بچائے رکھے۔ ہمیشہ دعا کرے کہ جب کبھی بھی عذاب کا ذکر آئے تو اسے پناہ مانگے، اور جب جنت کا ذکر آئے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان جنت میں سے، ان جنتیوں میں سے کر دے، یا اس میں ہمیں داخل کر دے۔ آیت نمبر 22، آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی ہے بڑا فضل ان جنتیوں کے لیے۔ یقینی قیامت، یعنی قیامت یقینی آنے والی ہے، تو ہمیں اتنا ہی بھروسہ ہونا چاہیے جب نیک اعمال کریں تو پھر اس نیک عمل کی حفاظت بھی کریں، پھر اور یقین بھی رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور ہم تمام جنت میں ملیں گے۔ ہم سب یہاں جیسے اکٹھا بیٹھے ہیں نا، تو دعا کریں کہ ہم سب کو اکٹھا اللہ تعالیٰ جنت میں بھی بٹھائے، ہم جنت میں بیٹھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مومن ڈرتا ہے، حالانکہ ڈرنا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ اپنے کیے کی سزا تو انہیں بہرحال بھگتنی ہوگی۔ جو غلط کام کر کے آئے ہیں تو ان کو تو بھگتنا ہوگا۔ اب ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب عمل کا وقت نہیں رہا، تو عمل کا وقت اب ہے، اب ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اتنا مبارک مہینہ ہے، ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں، ہر چیز، ہر بات کے لیے دعا کرنی ہے، جو آج چاہیے، جو کل چاہیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اور ہماری استقامت کے لیے کہ اللہ تو نے جو ہمیں یہ دین کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اس پہ قائم رکھنا، مرتے دم تک قائم رکھنا۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آپ ہم سے راضی ہو جائے، ہم کو آپ سے راضی کر لو۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے خوشخبری لے کر آئے ہمارے لیے۔ آیت نمبر 23، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ
تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کی کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قدر کرے گا، ہماری محنتوں کی، ہماری کوششوں کی، ہمارے نیک اعمال کی۔ ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں، ہم جو تھک رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ہم یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے تھکتے ہیں، سحری کو اٹھ کے تھکتے ہیں، افطار بناتے ہوئے تھکتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیک امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے، یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے، جس طرح بد کا بدلہ بدکاریوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کرنا آسان کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اب آپ ایک نیک کام کریں نا تو دوسرا نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال لے لیں نا، پہلا روزہ سب پریشان تھے کہ کیسا ہوگا رمضان، پہلا روزہ مشکل لگ رہا تھا، اب تو ایسی آسانی ہوگی الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، روزے تو پتہ بھی نہیں چلتے، آدھا رمضان گزر گیا۔ پھر پہلے ہم سوچتے تھے کہ کیسے تراویح ہوگی، پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، جب ایک دن گیا تراویح پڑھنے تو دوسری دن کیا آسان ہوگی۔ پھر سوچ رہے تھے تہجد میں اٹھ سکتے نہیں اٹھ سکتے، ایک دن اٹھے دوسرے دن اٹھنا آسان ہو گیا۔ تو ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، ایک بدی دوسری بدی کا دروازہ کھولتی ہے۔ جیسا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایک غلط کام کر لے نا، جیسا کہ ایک بار جھوٹ بول لیا تو دوسرا جھوٹ آسان ہو جاتا ہے، ایک بار کوئی غلط کام کر لیا تو دوسرا غلط کام آسان ہو جائے۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، بس نیکیوں میں شوق ڈالے اور نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے وہ پردہ پوشی فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ ہم تو کر کے تھوڑا سا اجر پانے کی امید لگائے بیٹھے نا، تو جتنی امید کریں کم ہے اللہ سے، وہ دے گا، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ جتنی چاہے امید کریں آپ، جتنی چاہے امید کریں اور ہر کسی کے لیے مانگیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کمی ہے، تھوڑا ہوتا ہے نا ہمارے پاس میں، تو کسی کو دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے خزانے تو خالی نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 24، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت کر رکھتا ہے، اور وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی اس الزام میں اگر صداقت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، جس سے وہی محو ہو جاتا جس کے گھڑنے کا انتصاب آپ کی طرف کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے۔ آیت نمبر 25، توبہ کا مطلب ہے معصیت پر ندامت کا اظہار اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم۔ محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا، اس گناہ اور معصیت کے کام کو تو نہ کرنا، چھوڑنا اور توبہ کا اظہار کیے جانا توبہ نہیں ہے، یہ ایک مذاق ہے۔ تاہم خالص اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے، لیکن سچی توبہ کیا ہے؟ اس کی بھی 3 شرائط ہے۔ سب سے پہلے تو نادم ہو، اور جو گناہ کیا ہے یا جو کچھ بھی غلط کام کیا ہے یا جو کچھ ہو گیا ہے وہ دوبارہ نہ کرے، اور پھر تیسرے نیک کاموں میں دوڑ لگائے، نیک کام کرتے جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اور پھر کیا کریں؟ اٹھے تہجد میں، سجدے میں جا کر دعا کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے، اور اگر کسی سے ہم نے گستاخی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کے لیے کر دیا ہم نے کچھ، اب وہ بھی پچھتاوا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے بھی دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ اور ایک دعا بھی ہے مومن کے لیے نا، تو انشاءاللہ وہ دعا پڑھیں تو پھر اس سے بھی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 25، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اچھا ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 26، ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ یعنی ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی خواہش اور آرزویں پوری فرماتا ہے، بشرطیہ کہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو۔ تو اب اس میں آداب کا اہتمام کیا ہے؟ دعائیں کرنے کے آداب، تو کوشش کریں باوضو رہیں، کوشش کریں قبلے کی طرف رہیں، اور پھر اللہ سے مانگیں، سب سے پہلے حمد و ثنا کریں، اور پھر درود شریف پڑھیں،
پھر کیا کریں, کوشش کریں چلتے پھرتے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں, جیسے کہ اذان کے بعد کی دعا کرنی, بارش ہو رہی ہے تو اس کے بعد کی دعا ہے, فرض نماز کے بعد کی دعا تو پھر وہ بہت اچھی ہوتی ہے, ایک جگہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے وضو کے ساتھ. لیکن بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ہم چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں, سفر کر رہے ہیں تو مانگ لیا, بارش ہو رہی ہے مانگ لیا, پکاتے پکاتے بھی مانگ لیں, ہر وقت مانگ سکتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خاص کر بیٹھ کے مانگے, لیکن کچھ مخصوص اوقات بھی بتا دیے گئے ہیں اذان کی اور اقامت کے درمیان اور جمعہ کے دن. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو تو علم ہے, لیکن پھر بھی ایک یاد دہانی ہے, تو ایسے موقعوں کو ڈھونڈ کے دعائیں کریں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری میں کھانے پینے کے سامان کے شہر یا صحرا بیابان میں گم ہو جائے. جو ابھی ہم توبہ کی بات کر رہے تھے نا وہ, اور نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب, یعنی شدت فرحت میں غلطی کر جائے. صحیح اور مسلم. جیسا کہ بہت خوش ہو جائیں تو انسان زبان سے کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے نا, تو وہ بات ہو رہی ہے, تو دعا ہر وقت کرے. اچھا, آیت نمبر 27. اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے, لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ ہر شخص کی حاجت اور ضروریات سے زیادہ یکساں طور پر وسائل اور رزق عطا فرما دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا, ہر شخص شر و فساد اور دشمنی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا, جس سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا. اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانے, اس کی بات وہی جانے. وہ مصلحت سے خالی نہیں ہے, اس کا کوئی حکم مصلحت سے خالی نہیں ہے, اس کی کوئی بات مصلحت سے خالی نہیں ہے. اگر کسی کو کم دیا ہے تو اس میں مصلحت ہے, اور اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہے. یہ ہر دونوں کو بھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مومن کو کچھ نہ کچھ عطا کرنا چاہتا ہے. جس کو نہیں دیا وہ صبر کرے گا تو اجر ملے گا, اور جس کو زیادہ دے دیا تو وہ اپنے غریب بھائی کی مدد کرے گا تو اس کو اجر ملے گا. ہر حال میں مومن کو اجر ملے گا, ہر حال میں مومن کی فتح ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 27. اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی ہے کارساز قابل اور حمد و ثنا کے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد و ثنا کے قابل ہے, کارساز ہے, اپنے نیک بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے, انہیں منافع سے نوازتا ہے اور شر و مہلکات سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. اپنے ان انعامات سے بے پایا اور احسانات فرما پر قابل حمد و ثنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف. آیت نمبر 29. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا. وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کرے. یعنی روئے زمین پر پھیلے ہوئے جن و انس تمام جاندار حیوانات شامل ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہی میدان میں جمع فرما دے گا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے. آیت نمبر 30. تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے, اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جو تمہیں گناہوں کی پاداش میں پہنچتے ہیں, اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے, معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں فرماتا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے, جو کبریائی ہے, جب ایک بار معاف کر دے تو پھر اس پر پوچھ نہیں ہوگی, مواخذہ نہیں فرماتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. آیت نمبر 31. اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں ان کی نشانیوں میں سے ہیں. سمندروں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہاز اس کے حکم سے چلتے ہیں, ورنہ اگر وہ حکم دے تو سمندروں میں ہی کھڑے رہ جائیں. سبحان اللہ. بے شک ہو سکتا ہے ایسے, جیسے کہ اب آپ دیکھ لیں, اب سمندری سفر تو اتنے نہیں رہے, لیکن آپ اپنی گاڑی دیکھ سکتے ہیں نا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو گاڑی بے قابو ہو جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جس کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو نا, آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے ایکسیڈنٹ ہوا, میں تو اچھے ہی جا رہی تھی, میں تو بھلے ہی جا رہی تھی, میں تو کوئی غلطی نہیں کری. تو جب آپ کے اپنے قابو میں نہیں ہوتی گاڑی تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنی مہربانی سے گاڑی کو ہمارے قابو میں کر دیتے ہیں. کب؟ اس وقت جب آپ دعا پڑھتے ہیں. تو سفر کی دعا پڑھ لیں,
گاڑی کی دعا پڑھ لیں، خود بھی پڑھ لیں، بچوں کو بھی یاد دلا دیں، بہت فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 32، اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سمندروں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہاز اس کے حکم سے چلتے ہیں، ورنہ اگر وہ حکم دے تو سمندروں میں ہی کھڑے ہو جائیں۔ اچھا ہو گیا، سوری۔ آیت نمبر 33، اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک اگر کھڑے ہو جائیں۔ ابھی دعا آئے گی، میں بتاتی ہوں۔ 34، یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ درگزر فرماتا ہے، ہماری تبھی تو زندگی گزر رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر ہم کو پکڑ لینا تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ یعنی سمندر کو حکم دے اور اس کی موجوں میں طغیانی آ جائے اور یہ ان میں ڈوب جائے، ورنہ سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آ سکے۔ بے شک اگر سمندر کا سفر کسی نے کیا ہو نا، تو جو کشتی ہلتی ہے نا، تو اس میں بیٹھتے ہی پتہ چل جائے کہ میں واپس نہیں جا سکتی، لیکن وہ اللہ ہی ہے جو واپس کشتی کو کنارے لگاتا ہے۔ آیت نمبر 35، اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جکڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 36، تو تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی معمولی اور حقیر ہے، چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کہ یہ عارضی اور فانی ہے، یعنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا وہ متاع دنیا سے کہیں بہتر ہے اور پائیدار بھی، کیونکہ اس کو زوال اور فنا نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ دنیا کا آخرت پر ترجیح مت دو، ایسا کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آخرت پر ترجیح دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق۔ آیت نمبر 37، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیاؤں سے بچنے اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں سے افو درگزر کرنا ان کی مزاج و طبیعت کا حصہ ہے، نہ کہ انتقام اور بدلہ لینا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا، تو معاف کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین صفت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کو جو پسند ہے وہ ہم فالو کریں اور ہم لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں۔ اور قرآن اور سنت میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو پسند فرمایا، پسندیدہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کیا لوگوں کو، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، عفو کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، تو غصہ نہ کرنا پسند ہے، تو پھر ہمیں بھی غصہ نہ کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بہت غصہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آیت نمبر 37، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچنے اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے۔ آیت نمبر 38، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں، یعنی اس کے حکم کی اطاعت، اس کے رسول کا اتباع اور اس کے حکم کو نہ ماننے سے پرہیز کرتے ہیں۔ کون؟ مومن لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اقامت کا بطور خاص ذکر کیا۔ عبادت میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ بتائی گئی ہے نماز کی نا، تو نماز میں بہت پابندی کرے، نماز نہ چھوڑے اور وقت پر پڑھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وقت پہ پڑھی جانے والی نماز۔ آیت نمبر 39، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ظالم نہ بنیں۔ ظالم کو نہیں معاف کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دو لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے، ایک ظالم حکمران کو اور ایک اس کو جو غلو کر جائے، حد سے بڑھ جائے دین میں اور دین کے دائرے سے نکل جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔
آیت نمبر 40 اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے اور جو معاف کرے اور اصلاح کرے اس کا اجر اس کے ذمہ ہے. فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. یہ قصاص بدلہ لینے کی اجازت ہے. برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن مشکلات کی وجہ سے اسے بھی برائی کہا گیا ہے. بدلہ لے سکتے ہیں آپ، اجازت ہے آپ کو، لیکن صرف اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہے. اگر زیادہ کر دیں گے تو پھر ظالموں میں آ جائیں گے، تو اسی لیے معاف کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے. آیت نمبر 41 جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں. آیت نمبر 42 یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کرے اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھرے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. اور جو شخص آیت نمبر 43 اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے ایک کام ہے، جیسا کہ بہت ہمت کا کام ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا، درگزر کرنا. آیت نمبر 44 اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے. تو اب موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بڑھاتے جائیں، اضافہ کرتے جائیں. اس دن پچھتانے سے، اس دن ظالم لوگ کہیں گے کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کہیں جانے کی جگہ. آیت نمبر 45 اور تو انہیں دیکھے گا وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، ہمارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کن کی آنکھوں سے، جیسا کہ چوری چوری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا. یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. یعنی دنیا میں یہ کافر ہمیں بیوقوف اور دنیاوی خسارے کا حامل سمجھتے تھے، جبکہ دنیا ہم میں صرف آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور دنیا کے خساروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. آج دیکھ لی تو حقیقت خسارے سے کون دوچار ہیں؟ وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظر انداز کیے رکھا اور آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، یا وہ جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر رکھا تھا اور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں جس سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں. آیت نمبر 46 ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. تو ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگیں. آیت نمبر 47 اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن جانے کی، یعنی جس کو روکنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا. یعنی تمہارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں تم چھپ کر انجان بن جاؤ اور پہچانے نہ جا سکو، یا نظر نہ آ سکو. جیسے فرمایا اس دن انسان کہے گا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی. اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ہوگا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ کی. آیت نمبر 47 اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا. ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی وسائل رزق کی فراوانی، عافیت، اولاد کی کثرت، جادو، منصب وغیرہ، یعنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے. ورنہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار ہونا ناپسندیدہ امر نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت اور شکر کے طور پر کرے، نہ کہ فخر اور تکبر کے طور پر. مال کی کمی، بیماری، اولاد سے محرومی وغیرہ. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہیں نا، اور جو فراخانی دی ہیں ہمیں، جو کچھ بھی ملا ہے تو اس پر شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آیت نمبر 49 آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. تو یہاں پر ایک بات ہے آیت نمبر 49 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو پھر بہت ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی دے.
تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بیٹیاں جس کو دے دیں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں تو وہ پرورش کرے ان کی بہترین اور ان کی شادی کرے تو وہ جنت کا مستحق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب ان کو کر دے. آیت نمبر 50. یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بیٹیاں اور جسے چاہے بانج کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے بے شک. آیت نمبر 51. ناممکن ہے کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے. وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے، بے شک وہ بڑھتر حکمت والا ہے. اس آیت میں ولی الہی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اور یقین کے ساتھ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. دوسری پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا گیا تھا. تیسری فرشتے کے ذریعے اپنی وحی بھیجنا، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغام سناتے رہے. 3 ہے بس. آیت نمبر 52. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس سے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہدایت دیتے اور بے شک راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں. روح سے مراد قرآن ہے، یعنی جس طرح روح سے پہلے اور جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے رہے، اس طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی. قرآن کو روح اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی نبوت پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہیں تھا، اور اسی طرح ایمان کی ان تفصیلات سے بھی بے خبر تھے جو شریعت میں مطلوب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے نا. آیت نمبر 53. اللہ کی راہ جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے لوٹتے ہیں. یہ صراط مستقیم اسلام ہے، اس کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے، جس سے اس راستے کی عظمت و شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے. یعنی قیامت والے دن تمام معاملات فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. اس میں سخت وعید ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ساری دنیا زمین اور آسمان کا مالک، اور اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، اور وہی ہے قیامت کو قائم کرنے والا. سورۃ زخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو یہ بھی سورت شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں حروف مقطعات کہا، پھر دوسری میں قسم کھائی ہے اس واضح کتاب کی. تو اس کتاب کی قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، اور اس کو گواہ بنایا گیا ہے، اسی لیے اس کی قسم کھائی ہے. اس بات پر اتارا، اس کو تم سمجھ لو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مخلوق کو تو فنا ہونا ہے. تو یہ کتاب قرآن اللہ کا کلام تو فنا نہیں ہوگی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس پر ایک واقعہ بھی ہے جو امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی کوڑے بھی پڑے نا، کہ آپ نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آپ کہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو فنا نہیں. تو آیت نمبر 3. ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، تم سمجھ لو، جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے. دوسرے ان کے اولین مخاطب بھی عرب تھے، انہی کی زبان میں قرآن اتارا تاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ یہ مکہ والوں کی زبان ہے نا، ام القریٰ. تو پھر وہاں کے لوگ عربی بولتے تھے تو عربی زبان میں آیا یہ، اور پھر ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا. اگر ہم پڑھیں اور دل میں ارادہ کریں کہ یہ میرے لیے آسان ہے تو بے شک یہ آسان ہو جاتی ہے. آیت نمبر 4. یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلندتر مرتبہ حکمت والی ہے.
اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملائل اعلیٰ میں اسے حاصل ہے، تاکہ اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ الکتاب سے مراد لوح محفوظ میں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس قرآن کو لپٹ کے بہترین کور چڑھا کے اوپر رکھنا نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہے اس میں، ہر بات کی تفسیر ہے اس میں، ہر بات کا جواب ہے اس میں۔ کوئی بھی چھوٹی بھی بات دل میں آتی ہے، اٹھتی ہے نا، تو وہ ہم کو تفسیر میں مل جاتی ہے۔ جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے وہ ہمیں یہاں قرآن سے مل جاتا ہے۔ بس قرآن کو نہ چھوڑیں، اس کو پکڑ لیں، یہ بہترین ساتھی ہے، دنیا کا بھی ساتھی ہے، زندگی گزارنے کا ساتھی ہے، زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبر میں بھی ہمارا بہترین ساتھی ہوگا اور یہ ہماری حمایت کرے گا اور یہ ہمارے لیے حجت بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کو ساتھ رکھ لیں الحمدللہ۔ جب ہم یہ کلاس جوائن کریں نا، تو یہ قرآن ایسے کھلتا ہے، دن میں کئی بار کھل جاتا ہے۔ تو ہم بھی ایسے تھے، پہلے نہیں کھولتے تھے، زیادہ تر رمضانوں میں کھول لیا، یا اس سے پھر بیچ میں اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا تو کھول لیا پڑھنے کے لیے، آپ 2 سپارے، آپ 2 سپارے، آپ 2 سپارے، شرطم شرطی سے ایک بیٹھک میں 3 سپارے۔ تو اللہ نے ہدایت دے دی، ہمیں توفیق دے دی، آگے ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بھی یہ ہدایت دے دے کہ یہ کتاب کو پکڑ لیں، تھام لیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ تو اب اتنی بار کھلتی ہے سارا دن میں کتاب ہے، یقین جانے آپ کچن میں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، بیڈ کے پاس برابر میں بھی رکھی ہوئی تھی، چلتے پھرتے کوئی مسئلہ ہوتا کھول لیتے، آیت یاد کرنی ہوتی ہے کھول لیتے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے جوڑے رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کا، آپ کا، میرا، ہم سب کا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین آمین۔ اس قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو بالکل اعلیٰ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، بس عمل کرنا ہمارا کام ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 5، کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، مثلا تم چونکہ گناہوں میں بہت پڑ چکے ہو اور ان پر مصر ہو، مطلب ٹکے ہوئے ہو، اس لیے یہ گمان کرتے ہو کہ ہم باز و نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ تمہارا کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے یا تمہیں ہلاک کر دیں گے اور کسی چیز کا تمہیں حکم دیں نہ منع کریں، چونکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں۔ آیت نمبر 6، اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے۔ نبی تو آتے رہ رہے نا، ہر دور میں آئے ہیں۔ جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ تو ان لوگوں کی نہ ایک انہوں نے ہر نبی کا مذاق اڑایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اور آسمان سے جیسے پانی آتا ہے تو ویسی وہی آئی، ویسی قرآن آئی، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو تھام لیں۔ آیت نمبر 8، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی قومیں تباہ کر دی، کیسے کیسے عذاب آئے۔ اب ہم امت مسلمہ، امت محمدیہ پہ عذاب نہیں آتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا، لیکن جگہ جگہ پہ، چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ عذاب تو آ رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ پہ پریشان ہیں۔ تو خاص کر اس مبارک مہینے میں دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ہمیشہ جب بھی دعا کریں تو کوشش کریں کہ سب کے لیے کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ ہدایت دے کہ ہم دوسروں کے لیے کریں، اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے کریں۔ آیت نمبر 9، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ بے شک سب مانتے ہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں، کچھ چیزیں دوسروں سے مانگ لیتے ہیں، جیسا کہ بیٹا خبر والوں سے مانگ لیا۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 10، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ ایسا بچھونا جس میں ثبات و قرار ہے، تم اس پر چلتے ہو، کھڑے ہوتے اور سوتے اور جہاں چاہتے ہو پھرتے ہو۔ اس نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جما دیا تاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔ یہ جو زمین ٹکی ہوئی ہے نا، یہ ایسی نہیں ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پہاڑ بنائے ہیں نا، وہ کیلوں کی طرح ہے جو زمین میں ٹھوک دیے ہیں، تو انہوں نے نا زمین کو تھامے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیسی خدا کی قدرت ہے۔ آپ سوچیں، ایک ایک بات، ایک ایک چیز دیکھیں، غور کریں تو خدا کی قدرت پہ بس پیار آ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔
یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے راستے بنا دیے تاکہ کاروباری، تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم جا سکو. ستاروں کی بات ہے. آیت نمبر 11. اسی نے آسمان سے ایک اندازے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مردہ زمین کو اوپر سے بارش ہوئی اور زندہ کر دیا اور نباتات آ گئے، ہر قسم کا پھل کھاتے ہیں. مٹی کو دیکھیں آپ، وہی ہے مٹی، لیکن ہر پھل الگ الگ قسم کا ہے. تو قیامت والے دن بہت سارے لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں ہے نا، تو ایسی ہوگا قیامت والے دن، ہر کوئی نکلے گا زمین سے، قبروں سے، اس کی خدا کی قدرت سے، جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو سکے. کیونکہ قدرت حاجت سے کم بارش ہوتی، وہ تمہارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی، اور زیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی، جس سے تمہارے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہو جاتا. تو جب بارش ہونا تو بارش کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ یہ ہمارے لیے نفع مند ہو. اللہم ناصبا طیبا، کچھ ایسی دعا آتی ہے نا، تو وہ دعا ضرور کریں بارش کے وقت. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر جاتے تھے جب بجلی کڑکتی تھی، بارش ہوتی تھی، تو آپ فوراً نماز کی طرف جاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمہیں بھی زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا، بے شک نکالا جائے گا. آیت نمبر 12. جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانوں پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ بھی، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہو کر پھرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے جس نے ہمارے لیے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی. وہی دعا ہے نا جو ہم سفر کی دعا یا گاڑی کی دعا پڑھتے ہیں نا. یعنی اگر جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کرتا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کر ان کی سواری یا بار بردباری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو جیسا کہ اگر آپ سواری پہ بھی بیٹھ رہے ہیں، گھوڑے پہ بھی بیٹھ رہے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں. آج ہم گاڑی پہ بھی بیٹھتے ہیں، جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں، کشتی میں، تو یہ دعا کرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم قابو میں نہیں کرتے تو پھر تم نہیں چلا سکتے تھے یہ. تو آیت نمبر 14. اور بالغین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ہم سب نا. آیت نمبر 15. اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو جز ٹھہرایا اور یقیناً انسان کا کھلانا شکر ہے. اچھا میں اس میں یہ دعا، اچھا اس کے پاس میں میری یہ بتانا بھول گیا آپ کو، اس میں ایک واقعہ بھی آتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ جب بھی سواری پر بیٹھتے تو سب سے پہلے مسکراتے، پھر کیا کرتے 3 بار الحمدللہ کہتے، پھر 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے سبحان اللہ سخر لنا پھر سخر لنا ہاذا، پوری دعا پڑھتے، پھر سواری پر بیٹھتے. تو پھر کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کیوں کرتے ہیں ایسے، تو پھر آپ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اسی لیے پھر یہ میں بھی ایسے کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی مسکرائیں اور جب سواری پر بیٹھے. دعا تو پڑھ لیتے ہیں ہم ماشاءاللہ، لیکن مسکرا لیں گے انشاءاللہ، اجر مل جائے گا. تو آیت نمبر 15. اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو، اچھا ہو گیا یہ آیت نمبر 16، کہ اللہ نے اپنی مخلوق سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا. تو یہ کفار لوگوں کی بات تھی کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ملائکہ سے تعلق رکھا اور پھر بیٹیاں ہوئے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ بہت بڑی تفصیل ہے، اللہ ہم ان سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 17. حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی ایسی باتیں کرنے سے بچنا چاہیے. دین کے معاملے میں خاص کر احتیاط کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جب تک ہمیں اس بات کا علم نہ ہو. آیت نمبر 18. کہ اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلی اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں، وہی بات چل رہی ہے. اچھا آیت نمبر 19. اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی بات پوچھ کی جائے گی. قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا. تو ہمیں بھی اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، یعنی جزا کے لیے، کیونکہ فرشتوں کے لیے اللہ کی بیٹیاں ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. اچھا آیت نمبر 20. اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ صرف ان انکل بچوں بات مطلب جھوٹ باتیں کہتے ہیں. آیت نمبر 21. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے تھے؟
अच्छा, आयत नंबर 22, नहीं नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को अपने मजहब पर पाया और हमने इनके नक्श कदम पर चलकर राह याफ्ता हैं। तो हमें भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो हमारे माँ बाप कर गुजर गए हैं उनके लिए दुआएं करें, लेकिन उनके नक्श कदम पर चले उन बातों पर जो हमें कुरान से और सुन्नत से मिल जाती हैं, और जो कुरान और सुन्नत से नहीं मिलती फिर उसको छोड़ देना चाहिए। आयत नंबर 23, इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा वहां के आसुदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर और एक दिन पर पाया और हम तो इन्हीं के नक्श कदम की पैरवी करने वाले हैं। तो जब हक आ जाए ना तो ले लेना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं हम अपने बाप दादा के दीन पर ही चलेंगे। ऐसा मत कहें, हक आ गया तो उसको ले लें, हो सकता है हम कभी गलत भी हो सकते हैं। नबी ने कहा, आयत नंबर 24, नबी ने कहा भी कि अगरचे मैं तुम्हारे पास इससे बेहतर मकसूद तक पहुंचाने वाला तरीका ले आऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया, तो इन्होंने जवाब दिया हम इसके मुनकर हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है, नाउज़ुबिल्लाह, हम ना कहें। यानी आप अपने आबा की तकलीद में अपने पुख्ता थे कि पैगंबर की वजाहत और दलील भी इन्हें इसने नहीं फिर कर सकी। ये आयत अंधी तकलीफ के बतलान और इसकी कबाहत पर बहुत बड़ी दलील है। तफसील के लिए देखिए आप कुछ और। अच्छा, आयत नंबर 25, बस हमने इनसे इंतकाम लिया और देख लिए झुटलाने वालों का कैसा अंजाम होगा। अल्लाह ताला महफूज रखे। और आयत नंबर 26, और जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अपनी कौम से फरमाया मैं इन चीजों से बेजार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। 27, बजुज़ इस जात के जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ये दुआ करते थे ना कि वही मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत देगा, तो हम भी अल्लाह से ही मांगे। 28, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी को अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली दुआएं करती गए, कायम करेगा ताकि लोग शिर्क से बाज आ जाए। तो हम भी अपनी औलादों के लिए दुआ करें, शिर्क से पाक रहें। आयत नंबर 29, बल्कि मैंने इन लोगों को इनके बाप व दादा को सामान और असबाब यहाँ तक के इनके पास हक साफ साफ सुनाने वाला रसूल आ गया। तो इंशाल्लाह हमारा सिपारा हो गया, यहाँ पर आधा सिपारा मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र है, एहसान है, हमने इसको मुकम्मल किया अल्लाह ताला के इज़्ज़त से। वक्त बहुत कम है तो मुख्तसर सी दुआ करते हैं, ज्यादा दुआ नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हाना ताला, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही मिदाद कलिमातिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या जब्बार, या गफ्फार, या सत्तार, या अज़ीम, या कलीम, या गनी, या हय्यु या क़य्यूम, हम सब इकट्ठा जमा हुए हैं तेरा नाम बुलंद करने के लिए, तेरी किताब को पढ़ने के लिए और इस पर अमल करने के लिए। या अल्लाह, जब तक हमारी जिंदगी है, सांस है, हमारे जिस्म में रूह है, पाक परवरदिगार हमको इस पर अमल करने वाला बनाना। जिस वक्त मौत आए या अल्लाह, हम कुरान को पढ़ने वाले रहें, कुरान को हाथों में थामने वाले रहें। आज की दुआ भी हमारी यही थी, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। मौत की सख्तियां बहुत सख्त है या अल्लाह, इस सख्ती से हमारे लिए आसानी कर देना, तो हमारे लिए बेहतर से बेहतर फरमा दे देना। हमारी औलादों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे प्यारों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, जगह जगह मुसलमान परेशान हैं, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाना या अल्लाह, हमें शिर्क से पाक, निफाक से पाक, तकब्बुर से पाक कर देना या अल्लाह, हमारे लिए आसानी फरमा देना, खैर के फैसले फरमा देना, हमें माफ फरमा देना अल्लाह, आप माफ फरमाने को पसंद करते हैं पाक परवरदिगार, हमें माफ फरमा देना। सगीरा कबीरा जान के अनजाने गुनाहों को माफ फरमा देना, हमारी आखिरत संवार देना पाक परवरदिगार, हमें सिरातल मुस्तकीम का रास्ता नसीब फरमा देना, वो रास्ता जो ये कुरान हमें बताता है, वो रास्ता जो हमारे प्यारे नबी बताकर गए हैं, वो रास्ता जो सीधे जन्नत की तरफ लेकर जाए। या अल्लाह, खबर के अजाब से, खबर की वहशत से, खबर की तंगी से, खबर के कीड़े मकोड़ों से महफूज रखना। या अल्लाह, खबर में जन्नत की खिड़की खोल देना या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हम पर रहम फरमा देना या अल्लाह। हम इस काबिल नहीं कि हम हमारे नेकियों पर नाज कर दें, हम इस काबिल नहीं कि हम नेक काम करके खुश हो जाएं कि इसे बख्शे जाए। या अल्लाह, तेरी रहमत से बख्शे जाएंगे पाक परवरदिगार, आप अपनी रहमत से बख्श देना हमको, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, हमारे प्यारों को, हमारे उस्तादों को, हम जिस किसी से भी जो कुछ ये सीखे हैं पाक परवरदिगार, और हमारी दूसरी बहनों को भी लगा देना, सब आ जाएं, कुरान सीखने के लिए आ जाएं, पढ़ने के लिए आ जाएं, आपका नाम बुलंद करने के लिए आ जाएं, आपका नाम रोशन करने के लिए, इसकी इताअत करने के लिए। या अल्लाह, तू माफ फरमा देना मेरे मालिक, तू माफ फरमा देना, तू माफ फरमा देना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।